جنگ احد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی خبر کے بعد قرآن نے مسلمانوں کو کس طرح ڈانٹا اور جو نبیوں سے منہ موڑ لے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ شکر کی عملی مثال کیا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے خدا وہاں پر رحمت نازل کرتا ہے، وہاں پر فرشتے آتے ہیں اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 اور 145۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 144 تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور محمد تو صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے پیغمبر بھی تھے جو گزر چکے ہیں، لہٰذا موت تو تمام انبیاء کے لیے تھی اور ہے۔ پس اگر وہ محمد اپنی موت سے مر جائیں یا مار ڈالے جائیں تو کیا تم اپنے گزشتہ لوگوں کے آئین کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹے پاؤں پھرے گا تو خدا کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے اب سنتے ہیں اس کے نکات کو بھی۔ تفاسیر میں ہے کہ جب جنگ احد میں یہ افواہ پھیلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے ہیں تو یہ افواہ کفار کی خوشی اور نفسیاتی برتری کا باعث بنی، جبکہ بہت سے ضعیف الایمان مسلمان راہ فرار اختیار کر گئے اور کچھ مسلمان کفار کے لشکر کے سربراہ ابو سفیان سے امان حاصل کرنے کی سوچنے لگے، لیکن کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جنہوں نے بآواز بلند کہنا شروع کر دیا، اگر محمد ہم میں موجود نہ بھی ہوں تو محمد کا راستہ اور محمد کا خدا تو ہے ہی، بھاگو نہیں۔ جب ہم اس آیت کی تفسیر لکھ رہے تھے تو اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے بارگاہ خداوندی میں جا پہنچنے کی خبر آ گئی۔ پھر تہران میں تقریباً 1 کروڑ لوگوں نے ان کی جنازے کی تشییع میں شرکت کی، اور ایرانی مسلمان اسی آیت کی بنیاد پر اپنے عہد و پیمان پر پختہ رہے اور فقیہ عادل آیت اللہ خامنئی کا بطور راہبر انتخاب کر کے امام خمینی اور ان کی بلند توقعات کے ساتھ تجدید عہد کر لیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قتل اور موت کا حساب الگ الگ ہے۔ جو شہید آئندہ تاریخ میں واپس آئے گا، دوبارہ مرے گا، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ انبیاء آیت نمبر 35، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحہ 113۔ بہترین اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اب سنتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، پیغمبر کی ذمہ داری خدا کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ نمبر 2، کیا پہلے والے انبیاء کے قتل ہو جانے کے بعد ان کے پیروکار دین سے پلٹ گئے؟ نمبر 3، اسلامی معاشرہ آپس میں ایسا جڑا ہوا ہو کہ ان کے راہبر کی موت بھی انہیں الگ نہ کر سکے۔ نمبر 4، پیغمبر اسلام بھی الہی احکام اور طبیعی قوانین جیسے موت و حیات کے پابند ہیں۔ نمبر 5، دشمن کے حربوں میں سے ایک حربہ افواہ پھیلانا ہے۔ نمبر 6، پیغمبر کی عمر محدود ہے لیکن ان کا راستہ محدود نہیں۔ نمبر 7، شخص پرستی ممنوع ہے۔ جب خدا کا راستہ معلوم ہو جائے تو افراد کے آنے جانے سے الہی راستے پر چلنے اور بڑھنے میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ نمبر 8،
اپنے ایمان کو یوں مضبوط اور ثابت رکھو کہ تاریخ کے حوادث تمہارے پاؤں میں لغزش پیدا نہ کر سکیں۔ نمبر 9، انبیاء کے راستے سے جدا ہو جانا اتھاہ گہرائیوں میں گر جانا ہے اور الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹ جانا ہے۔ نمبر 10، لوگوں کا کفر اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نمبر 11، راہ حق پر ثابت قدم رہنا عملی شکر کی بہترین مثال ہے کہ جس کی جزا صرف خدا کے یہاں ہے۔ تو آئیے اب سنتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ اور کوئی بھی شخص خدا کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، ہر ایک کا مقرر شدہ انجام ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے تو ہم اسے اس دنیا میں سے دے دیتے ہیں، اور جو شخص آخرت کا ثواب چاہے تو ہم اسے اس آخرت سے دے دیتے ہیں، اور ہم شکر ادا کرنے والوں کو بہت جلد جزائے خیر دیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 کی تلاوت ترجمہ سنا۔ آئیے اب سنتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، جنگ سے بھاگ تو سکتے ہیں لیکن موت سے فرار نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، موت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ارادہ اور ہدف کا تعین ہمارے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، ابھی جبکہ دنیا اور آخرت ہمارے سامنے ہے، آخرت اور خالق کی مرضی کے راستے کا انتخاب کر لیں۔ نمبر 4، ہر ایک عمل اور ارادے کا اپنا مخصوص رد عمل ہوتا ہے، اور یہ کائنات ایک نظم و قانون کے تحت چل رہی ہے، لہٰذا ہم جس راستے پر چلیں گے کسی نتیجے پر ضرور پہنچیں گے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ قرآن نے مسلمانوں سے کہا کہ موت سب کے لیے ہے، اگر محمد قتل کر دیے جائے تو کیا تم پلٹ جاؤ گے، یعنی تم کافر ہو جاؤ گے؟ اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور جو انبیاء کے راستے سے ہٹتا ہے وہ گمراہی کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور شکر کی عملی مثال راہ حق پر ثابت قدم رہنا ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔